ویلکم بیک ناظرین آپ کو اوپن مائنڈز میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حفیظ چودھری۔ شاہ صاحب، آپ نے ایک لکھا ہے اپنے اس میں جو ڈکلیریشن اپروو ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کمیشن الیکشن میں دھاندلی ثابت کر دے تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یہی لکھا آپ نے۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ اگر ریگنگ ثابت نہ ہو یا وہ چھوٹے لیول پہ ہو تب بھی وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں 15 نومبر 2015 تک۔ یہ ایک کمپرومائز ہے کیونکہ وہاں صرف ڈیٹ کا کیا چکر ہے یہ ڈیٹ کا وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں گے 2.5 سال کے بعد۔ اچھا، 15 نومبر کو اس اسمبلی کو 2.5 سال ہو جائیں گے، 15 نومبر یہ آپ نے 2015 اس کو اسمبلی کے لیے کہا ہے؟ اس اسمبلی یہ کرنٹ اس کے لیے ہے، اچھا کرنٹ، اچھا کیونکہ یہ بھی ایک کوشچن اٹھ رہا ہے نا کہ نواز شریف کیوں ریزائن دیں۔ اچھا اس کے پاس مینڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا، یا تو وہ اس بحث میں جائیں نہ سیدھے ریفارمز کے اوپر چلے جائیں، لیکن اگر اس کو بھی سیٹسفائی کرنا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ جو کمیشن ہے وہ اس کے اوپر اگر تو وہ اس میں دھاندلی ہو جو میس پیمانے پہ ریگنگ ہو تو پھر اسمبلی فوراً ڈیزالو ہو جائے۔ اور نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ بھی دھاندلی ہو تب بھی تحلیل کر ہاں، اگر نہ بھی ہو تو اگر ہو تو پھر تو ابھی 1-1.5 مہینے میں ڈیزالو ہو جائے گی ٹھیک ہے، اگر پھر اس کو 1 سال اور مل جائے گا۔ دیکھیں اب وہاں جو اس وقت موومنٹ ہے وہ اس میں ریفارمز کی بھی موومنٹ ہے، یو کی ناٹ پٹ اٹ فار 5 ایئر لیٹر، کیونکہ وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں جو ڈی چوک میں کہ ہمیں ریفارمز چاہیے، تو ان کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اس لیے یہ کمپرومائز کرنا پڑے گا پھر بھی کہ ایک مڈ ٹرم پہ جا کے یہ رک جائے۔ اچھا، ہاں، اس لیے یہ یعنی یہی سولوشن آپ نے دیا، ایک آپشن دی، وے آؤٹ ہے۔ اچھا، آپ نے یہ لکھا ہے کہ 73 کا آئین جو ہے وہ آئین ساز اسمبلی جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی اس نے منظور نہیں کیا اور نہ ہی پبلک نے ریفرینڈم کے ذریعے سے اپروو کیا ہے، لہٰذا یہ درست نہیں ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تو تھی وہ نہیں، آپ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، آپ تھوڑا کون سی آپ بتائیے؟ جو 70 میں الیکشن ہوئے تھے نا وہ کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کے لیے نہیں ہوئے تھے۔ نہیں، میں 73 کی آئین کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، تو 73 کا آئین اسی اسمبلی نے بنایا نا۔ اچھا، جو 70 میں یایا نے الیکشن کروائے تھے اسی وہ پاکستان 2 لخت ہو گیا، جو ادھر کے ممبر تھے ادھر رہ گئے، ادھر کے ادھر چلے گئے۔ اچھا، تو اس اسمبلی نے اس وقت بھی یہ کوشچن اٹھا تھا کہ بھٹو کو ایک کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی کا الیکشن کروانا چاہیے، تو اس نے اسی اسمبلی کو یوز کر لیا کہ کانسٹیٹیوشن بنائے، کیونکہ جب آپ کانسٹیٹیوشنٹ اس کے پاس آپشن نہیں تھا نا، ٹائم ہی نہیں تھا۔ نہیں ٹھیک ہے، بعد میں کر لیتا، کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے لیے آپ عوام کے پاس جاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہم یہ کانسٹیٹیوشن بنانے لگے ہیں، اب بنا کے بھی آپ نے اس سے ریفرینڈم میں اپروو نہیں کروایا۔ لیکن وہ یعنی پہلا متفقہ آئین تھا جس میں تمام جماعتوں کے لوگوں نے سائن کیے تھے۔ دیکھیں اس وقت جو مورال تھا قوم کا وہ ڈاؤن تھا، وہ اس وقت جو کام، لیکن اس کا جو فوراً بعد میں یہ کام ہو سکتے تھے جو میں نے بتائے، یہ انہوں نے نہیں کیے 40 سال سے، اسی لیے تو ہم یہ ابھی بھگت رہے ہیں سارا کچھ، یہ جو انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس وقت۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں صوبوں کی بات کی ہے، 5 صوبے، کشمیر اس میں شامل کیا، جی ایسا ہی ہے نا؟ آپ نہیں سمجھتے کہ اس ملک کو زیادہ صوبوں کی ضرورت ہے؟ یہ جو ہر روز یہ جھگڑا رہتا ہے، پانی کا جھگڑا ہے، وسائل کا جھگڑا ہے، بجلی کا جھگڑا ہے، پیسوں کا جھگڑا ہے، پھر گورننس کا مسئلہ ہے سب سے بڑا۔ جی، ایک حرج کیا ہے اگر زیادہ صوبے بن جائیں تو؟ دیکھیں ایک وقت میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہتا تھا، یہ میں اب بات کر رہا ہوں جب میں 80s کی، اچھا، جب میرے اندر بھی اس کا ارتقا ہوا، پھر میں ابھی آج سے 3-4 سال پہلے تک اس بات کا حامی تھا کہ کوئی ہر صوبے کے 4 صوبے کر دیے جائیں اور ہم جو ہے نا 20 صوبے بنا لیں۔ اچھا، لیکن اس سارے پروسیس کے ذریعے جب مجھے ڈسکشن میری ہوئی مختلف صوبوں کے لوگوں سے 2012 میں اسپیشلی، وہاں ایک ویژن فار پاکستان ایک پروگرام ہوا تھا جس میں ہر صوبے سے لوگ آئے تھے، جو سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ آئی تھی وہاں ہر لائن۔ تو اس ڈسکشنز کے بعد اب سندھی تو نام لینا بھی گناہ سمجھتے ہیں کہ جی صوبے کو تقسیم کریں، اسی طرح بلوچستان والے بھی۔
تو ابھی یہاں جو شوشہ چھوڑا گیا پولیٹیکلی کہ جی سرائکی صوبہ بنایا جائے یا ہزارہ کو صوبہ بنایا جائے، تو اس سے میں نے ان سے کویسچن کیا کہ اگر آپ پنجاب کی اس وقت جو 24 سیٹیں ہیں سینٹ کی، ہر صوبے کی 24 سیٹیں ہیں، اور باقی کوئی 8 سیٹیں ہیں میرے خیال فاٹا کی، تو اگر آپ پنجاب کے 3 صوبے کر دیں تو پنجاب کی سیٹیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی، جو اس وقت پنجاب کی ٹیریٹری ہے، کیونکہ سینٹ کے اندر جو ہے وہ صوبوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہے، اسی لیے سینٹ ہے، ادروائز آپ کو سینٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو ہاؤس ہی ٹھیک ہے نا، اگر پاپولیشن کی بیس پہ ہونا ہے تو وہ اس وقت یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بحث بڑی چلی کہ جی صوبے جو بننے چاہیے مزید ایڈمنسٹریٹیولی بننے چاہیے، ہاں بالکل، اچھا، یا لینگویج کی بیس پہ بننے چاہیے، تو میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو 5 جیوگرافیکلی ریکگنائزڈ صوبے ہیں اس وقت، اگر کشمیر کو بھی آپ 5واں شامل کر لیں، جو 4 اس وقت تو ہیں نا، تو ان کو اگر آپ نے اس وقت کشمیر میں آپ اس کو بھی شامل کی شمالی علاقہ جات کو، بالکل وہ کشمیر ہے، یعنی وہ اس میں شامل کر رہے ہیں، ہاں وہ کشمیر ہے جو آزاد کشمیر، ورنہ تو ابھی ہم اس کو 5واں صوبہ کہتے ہیں نا، ابھی تو صرف اسی کو، لیکن وہ آئین میں 5واں نہیں ہے، آئین میں نہیں ہے، وہ لیکن ایسے اس کو ایک فراڈ کیا ہوا، انتظامی بنیادوں پہ ہم نے اس کو، کیونکہ آئین میں وہ مشترکہ مفادات کی کونسل میں نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ہی ایک، لیکن جب کشمیر ہوگا تو پھر وہ پورا، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں جب ڈیولوشن آف پاور ہوگا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہوگی، ڈسٹرکٹ میئر منتخب ہوگا، وہاں اس کے ساتھ سارے کمشنر ہوں گے منتخب جو اس کے ساتھ کام کریں گے، تو سپریم کورٹ آپ کی ڈسٹرکٹ لیول تک چلے جائے گی، تو آپ کو زیادہ صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہی جو 5 یونٹ ہیں یہ ایٹ لیسٹ 10-20 سال ان کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ چھیڑیں گے ابھی تو آپ کر نہیں سکیں گے سوائے اس کے کہ فساد کھڑا کریں، کیونکہ یہ 2 تو مان ہی نہیں رہے نا، یا تو ان کے بھی 2 ہوں نا، سندھ کے بھی بلوچستان کے بھی، تو پھر ان کی سینٹ کی سیٹ، میں نے انہی کو کویسچن یہ کیا، پلیجو کو کیا، میں نے حاصل بزنجو کو کیا کہ آپ یہ جو کویسچن کر رہے ہیں کہ جی، اچھا آپ نے نام دیے، اور نام اور کون تھے لوگ جنہوں نے اس کو اپروو کیا؟ ہاں، اس میں جو سندھ سے ایاز لطیف پلیجو، اور وہ تھی ناز بلوچ، پی ٹی آئی سے ہیں، بلوچستان سے اس میں ڈاکٹر محمد علی، ڈاکٹر آیت اللہ درانی جو پیپلز پارٹی سے ہیں، اور جمال شاہ بھی تھے، اور جمال شاہ بھی، اور جو خیبر پختونخوا سے بیرسٹر افتخار احمد، اور وہ تھے دوسرا اپنا مسعود شریف کھٹک جو آئی بی کے ہیڈ رہے ہیں، وہ ادھر۔ آپ نے ان کو کیوں شامل کیا، یہ ایئر مارشل لطیف اور یہ آئی بی کے ہیڈ شیڈ جو تھے؟ دیکھیں پنجاب، ان کا تو کوئی ریلیونس نہیں بنتی، یعنی یہ تو پولیٹیکل لوگوں کو، نہیں مجھے یہ جو ہم نے 10 لوگوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر، آئی نیڈ آل فیلڈ آف کے لوگ جو اس میں ہونے چاہیے، پھر مجھے اس میں یہ بھی دیکھنا تھا کہ ہر صوبے سے ہونے چاہیے۔ اچھا، تو اب دیکھیں کہ اس میں بڑا اچھا یہ گلدستہ بنا ہے کہ یہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، اور جو آئی بی سے ہیں، یا آپ نے اس 5 میں سے، اور کشمیر سے جسٹس منظور گیلانی ہیں، اور بڑے ایک ہمارے اچھے آفیسر ہیں آرمی پولیس کے افضل شگری، وہ ہیں، وہ دونوں ہیں، اور آلریڈی آپ یہ حیران ہوں گے کہ جسٹس منظور گیلانی نے پہلے ہی آلریڈی اس کے اوپر کام کیا ہوا تھا، کہ وہ وہاں وہ کہتے ہیں ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بتائیں کہ ہم نہ پاکستانی ہیں، نہ ہم کچھ اور ہیں، ہمیں مطلب ایک وہاں وزیر اعظم بنایا ہوا ہے، تو ہم جو اگر کل کو ریفرینڈم ہو تو ہم ان کو کیا موٹیو دیں کہ ہم پاکستان نے تو ابھی ہمیں اپنا حصہ ہی نہیں بنایا آئین کے اندر۔ چلیں آخری بات کہ آپ نے تینوں کورٹس کا نام سپریم کورٹ رکھ دیا، ڈسٹرکٹ اور پروونشل، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کیسز جو آئین کی انٹرپریٹیشن ہوگی نا، یا صوبوں کے معاملات ہوں گے یا فیڈریشن کا صوبوں سے ہوگے، اس کے لیے تو وہ آپ کی جو کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ ہوگی پاکستان، ہاں جی،
وہ صرف یہی کام کرے گی، اور وہاں یہ قتل کے مقدمے نہیں جائیں گے، اس طرح کی. اچھا، ساری کورٹس کا نام سپریم کورٹ ہی ہوگا لیکن ان کی لیئرز مختلف. ہاں، اور جو پروونس کے اوپر سپریم کورٹ ہوگی اور جو ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر وہ سپریم کورٹ کے بینچ ہوں گے پاپولیشن کے حساب سے، تاکہ اگر آپ کوئی بھی شہری، جیسے یہاں ہمارے نیو یارک کے اندر آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو سپریم کورٹ مل جاتی ہے. اچھا ہاں، ناسا کاؤنٹی کے اندر سپریم کورٹ. اچھا اچھا تو اس کا جو ڈیسیجن ہے اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں نیو یارک سپریم کورٹ میں. صحیح. دیٹس اٹ. اس کے بعد جو آپ یہ نہیں کہ جا کے جو امریکن سپریم کورٹ. سو یہ کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کے بینچز ہوئے نہیں، کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ وہاں ہوگی، بینچز ہوں گے وہ پروونس سپریم کورٹ. ٹھیک ٹھیک. چلیں، بہت شکریہ. یہ تو ایسا ہے کہ اس پہ کئی پروگرام ہونے چاہیے، لیکن چونکہ وقت محدود ہے تو ہم آج کی بات یہیں پہ روکتے ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ آپ سے بات کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے حفیظ چودھری صاحب کو سنا اور ان کا ریفارم پیکج کے کچھ خد و خال میں اس کا احاطہ کر سکا ہوں، لیکن ان سے مزید بات کی ضرورت ہے. یہ بذات خود ایک تھنک ٹینک ہیں اور ایسے لوگوں کی آوازیں جو ہیں وہ مضبوط آوازیں ہیں جو پاکستان تک پہنچنی چاہیے، پاکستان کے لوگوں تک، حکومتوں تک اور ان اداروں تک جو پالیسی میکنگ ہے، جو پالیسی بناتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حفیظ چودھری صاحب پہنچ چکے ہیں ان لوگوں تک اور انشاءاللہ وہ اپنے اس عزم میں کامیاب ہوں گے. ظفر ہاشمی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.